عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون۔ ان آیات میں عورتوں کے بہت کچھ خاص ہے، لیکن ایک سب سے خاص چیز وہ یہ ہے کہ عربی میں جب بھی نصیحت کرنی ہو یا وصیت کرنی ہو یا بار بار کسی چیز کو کہنا ہو تو اس کے لیے دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، وصا اور اوصا۔ وصا استعمال ہوتا ہے اسپرچول، آپ نے کسی چیز کے بارے میں بار بار نصیحت کرنی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یا یہ کہ اچھے کام آپ ان کی نصیحت کر رہے ہیں تو اس کے لیے قرآن میں ہر مقام پر وصا آیا ہے۔ اور اگر نصیحت صرف ایک ہی بار کی جائے اور وہ بھی اسپرچول چیزوں سے متعلق نہ ہو بلکہ فائنینسز جیسا کہ انہیریٹنس وغیرہ کے معاملات ان سے متعلق ہو تو اوصا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن میں بھی ہوا ہے۔ لیکن صرف ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کے لیے اوصا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ یہیں پر ہے۔ آیت نمبر 31 میں ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، مجھے نصیحت کی ہے، مجھے وصیت کی ہے نماز کی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی گئی ہے۔ جبکہ اوصا کا مطلب تو ایک بار کہے جانے کا مفہوم ادا کرتا ہے، اور میں نے کہا کہ اسپرچول چیزوں کے لیے وصا استعمال ہوتا ہے جو بار بار تاکید کرنے کے مفہوم میں جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ پیٹرن کو چینج کیوں کیا گیا؟ قرآن میں اکثر مقامات پر ہم لوگوں نے بھی دیکھا اور حفاظ کرام بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ آیات عموماً ریپیٹ ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ ریپیٹیشن پہ غور کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ساری آیات تو سیم ہے، اس ایک حرف میں فرق کیسے آیا؟ یہ اضافی حرف کیوں ہے؟ پچھلی آیا میں تھا یہاں کیوں نہیں؟ یہاں پہ ہے تو وہاں کیوں نہیں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ وہ فرق کیوں ہے؟ اب قرآن پہ غور کرنے والے یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اگر ہر جگہ وصیت کے لیے وصا اور صرف فائنینشیل میٹرز یا جو اسپرچول میٹرز نہیں ہیں ان کے لیے اوصا آیا ہے، پھر یہاں پہ نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ اوصا کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت یہ الفاظ ادا کیے ہیں اس وقت وہ بس ایک ہی دن کے ہیں، اور ایز ہی از 1 year old، تو اس ٹائم وہ یہ کہہ رہے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کیونکہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ایک ہی بار تو یہ بات کہی ہے نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن پہ غور کر کے سمجھ آتی ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً قرآن میں کوئی ایک ورڈ بھی بلا وجہ نہیں ہے۔ ایک ورڈ تو بہت بڑی بات میں کہہ رہی ہوں، ایک حرف بھی، شاید ایک حرف بھی بڑا ہے کہنے کے لیے، ایک زیر زبر، ایک ڈاٹ، کوئی چیز قرآن میں بلا وجہ نہیں، ہر کسی کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ لازمی ہے۔ اسی لیے تو یہ قرآن باقی تمام کتابوں سے منفرد ہے، اسی لیے تو اس پر غور کرنا چاہیے، اسی لیے تو اس پر تدبر کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں، اور اسی لیے تو ہمیں اس پہ تدبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس پہ تدبر کیا جائے۔